باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنا ایوب عن حمید بن ہلال عن ابی بردۃ قال اخرجت الینا عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا کساء ملبدا وازارا غلیظا فقالت قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبض روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ہذین۔ یہ باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازار کے بارے میں۔ ازار تہبند کو کہا جاتا ہے، وہ چادر جو نیچے لپیٹی جاتی ہے۔ ردا اس چادر کو کہتے ہیں جو جسم کے اوپر کے حصے کی طرف لپیٹی جاتی ہے، اور ازار اس چادر کو کہتے ہیں جو تہبند کی طرح لپیٹی جاتی ہے۔ آپ نے احرام دیکھا ہے؟ احرام میں ایک ردا ہوتی ہے اور ایک ازار ہوتا ہے۔ کفن میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ 3 کپڑے ہوتے ہیں، لیکن احرام میں 2 کپڑے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ بہت مشہور کوفی تابعی ہیں۔ ان کا نام عامر ہے، اور قاضی شرح کے بعد یہ کوفہ کے جج بھی مقرر ہوئے، اور امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ جو علم الکلام کے امام ہیں، یہ ان کے جد امجد بھی ہیں، تو وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ تو حضرت ابو بردہ فرماتے ہیں کہ اخرجت الینا عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود ہمارے سامنے باہر نکالا۔ اخرجہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو نکالنا، رکھنا۔ ہماری طرف ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکالا۔ کیا نکالا؟ کساء ملبدا وازارا غلیظا۔ کسا عربی میں چادر کو کہتے ہیں، ردا۔ حدیث کسا سنی ہے آپ نے؟ حدیث کسا، چادر والی حدیث۔ تو کسا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چادر۔ حدیث کسا کون سی ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو اپنی چادر میں لے لیا تھا، تو اسے حدیث کسا بھی کہتے ہیں۔ تو چادر اوڑھنا حضور کی سنت ہے۔ عام طور پر جو احرام کا لباس ہے وہ ہم صرف حج یا عمرے کے موقع پر پہنتے ہیں، جبکہ ازار اور ردا کا لباس عام حالات میں پہننا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور ہم اس پہ سابقہ نشستوں میں بہت تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمارے لیے ایک کساء ملبدہ، ملبد عربی میں لبدہ یلبد، ملبدہ یعنی مرقعہ، تہ در تہ لپیٹی ہوئی ایک چادر نکالی۔ وَإِزَارًا غَلِيظًا، اور ایک دبیز موٹے کپڑے کا ازار نکالا۔ غلیظ عربی میں موٹے کو کہتے ہیں۔ تو ایک تہ در تہ لپیٹی ہوئی چادر اور ایک موٹے کپڑے کا ازار باہر نکالا، اور پھر فرمایا قبض روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ہذین، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک ان 2 کپڑوں میں قبض کی گئی ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ مرتبہ حاصل ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو آقا علیہ السلام کا سر مبارک آپ کی گردن پر رکھا ہوا تھا، اور آخری چیز جو آپ علیہ السلام کے منہ مبارک میں داخل ہوئی جب حضور علیہ السلام نے
مسواک کو طلب کیا، وصال سے پہلے مسواک کو طلب کیا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے منہ میں چبا کر وہ مسواک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اتنی امپورٹنٹ چیز ہے مسواک کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال سے پہلے بھی اسے استعمال فرمایا۔ تو جس مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو حدیث میں ہے کہ انبیاء جس مقام پر وصال فرماتے ہیں وہیں انہیں دفن کیا جاتا ہے۔ یہ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں قاعدہ ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور، اس کے بعد حضرت صدیق اکبر، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، تو ایک قبر مبارک کی جگہ خالی ہے۔ تو قرب قیامت سے پہلے جب حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تشریف لائیں گے، آپ شادی کریں گے، آپ کے ہاں بچوں کی ولادت ہوگی، دجال کو قتل کریں گے، اسلام کا زمین پر نفاذ کریں گے، عمرہ کریں گے، حج کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پیش کریں گے تو انہیں قبر انور سے جواب آئے گا، آپ کا وصال ہوگا اور آپ کی تدفین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک میں ہوگی۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر، حضرت عمر اور حضرت مسیح علیہ السلام، حدیث میں کیا ہے کہ جس مقام پر جس کی تدفین ہوتی ہے تو اس کی تخلیق کی مٹی بھی اسی مقام سے لی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تمام ہستیوں کی جو تخلیق ہوئی انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ اسی مقام کی مٹی سے حضور علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آئے گا تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک میں ہوں گے۔ کو بات سمجھ آ گئی؟ اب وہ کیا کیفیت ہوگی اللہ و رسولہ عالم، ہو سکتا ہے کہ وہ اندرونی حصے میں صلاۃ و سلام کے لیے حاضر ہو جائیں تو وہیں ان کا وصال ہو جائے۔ اب یہاں پر فرمایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک، تو ضمناً میں ایک بات ذکر کر دوں، علامہ اقبال کے اشعار میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم، تو روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں پورا ایک باب اس پر روح محمدی پر انہوں نے باندھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کی تخلیق فرماتا ہے، مخلوق کی نشو و نما ہوتی ہے، وہ تربیت فرماتا ہے، وہ رب العالمین ہے۔ تو کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کا فیض پہنچ رہا ہے، اور ہر موجود تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات اور اس کے اسماء و صفات، ان کا فیض پہنچ رہا ہے۔ تو جس لمحے ان صفات کی توجہ، وہ فیض مخلوق کی طرف نہ ہو، وہ مخلوق فنا ہو جاتی۔ اس مخلوق کا وجود میں آنا اور قائم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار عالم کی صفات عالیہ مخلوق کی طرف متوجہ ہیں، اور براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات اپنی مخلوق کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ پہلے وہ تجلیات روح محمدی پر آتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود سے، یعنی حضور کی روح مبارک سے وہ کل کائنات میں تقسیم ہوتی ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ایک خاص اس کا ایک روحانی پہلو ہے۔ جب شیخ اکبر کا وصال کے دن آئیں گے تو ہم ظاہر ہے کہ تفصیلی بات کرتے ہیں، پھر فتوحات مکیہ کا آپ کو پتہ ہے کہ درس ہوتا ہے، تو انشاءاللہ وہ جب ہم شیخ اکبر کے حوالے سے بات کریں گے تو تفصیلی بحث پھر وہاں ہوگی۔ قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود عن شعبة عن الاشعث بن سلیم قال سمعت عمتي تحدث عن امها قال بين انا امشي بالمدينة اذا انسان خلفي يقول ارفع ازارك فانه اتقى وابقى
فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي بردة ملحاء قال أما لك في أسوة فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه۔ ایک اور حدیث میں یہ بات مروی ہے کہ حضرت اشعث بن سلیم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی سے سنا اور وہ اپنے چچا سے اس بات کو روایت کرتی تھیں، اور ان کے چچا حضرت عبید بن خالد المحاربی، ان کا تعلق بھی اہل کوفہ سے ہے، اور وہ اس بات کو روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بینا انا امشی بالمدینہ، فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں چل رہا تھا، اذا انسان خلفی یقول، فرماتے ہیں اچانک کسی انسان نے میرے پیچھے سے کہا ارفع ازارک، اپنے تہبند کو اوپر اٹھاؤ، فإنہ اتقی و ابقی، کہ بے شک یہ تقوی کے لحاظ سے زیادہ قریب ہے، اور ابقی یعنی ثواب کے باقی رہنے کے اعتبار سے بھی زیادہ تمہارے لیے قابل توجہ ہے کہ اس میں ثواب کی کثرت ہے، ثواب باقی رہے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے توجہ کی کہ کون ہے، فالتفت، بعض روایات میں ہے کہ میں نے توجہ کی کہ کون ہے، فَإِذَا هُوَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، فقلت، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما ہی بردۃ ملحا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایک ملحا چادر ہے۔ ملحا عربی میں ایک ایسی چادر کو کہتے ہیں التی فیہا خطوط من سواد و بیاض، اس میں سیاہ اور سفید رنگ کی لکیریں پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات کیوں کہی؟ انہوں نے اس لیے کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو ایک ایسی چادر، ایک ایسا ازار باندھا ہوا ہے جس میں تکبر نہیں ہے، تو لہٰذا اگر یہ چادر نیچے لٹک رہی ہے تو اس میں بظاہر کوئی مذائقہ مجھے معلوم نہیں ہوتا۔ قال، تو حضور نے فرمایا اما لک فی اسوہ، کیا تمہارے لیے میری زندگی میں کوئی اسوہ موجود نہیں ہے؟ اسوہ کسے کہتے ہیں؟ قدوہ، جس کی پیروی کی جائے۔ فنظرت، تو میں نے دیکھا، فَإِذَا إِزَارُهُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ، تو فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تہبند نصف ساق تک تھا۔ ساق کسے کہتے ہیں؟ پنڈلی، تو ساقین دونوں پنڈلیاں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ازار نصف ساق یعنی دونوں نصف پنڈلیوں تک تھا۔ قال حدثنا سوید بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كان عثمان بن عفان يعتذر إلى أنصاف ساقيه وقال هكذا كانت إزرة صاحبي يعني النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ بڑے بڑے غزوات میں حاضر رہے، اور یہ بہت تیز رفتار صحابی تھے، اتنے تیز رفتار صحابی تھے کہ جب گھوڑا دوڑتا تھا، اونٹ سفر کرتا تھا، تو جب یہ دوڑتے تھے تو بھاگ کر گھوڑے اور اونٹ سے زیادہ آگے نکل جاتے تھے، اتنی تیز رفتاری تھی ان میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صفت عطا فرمائی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نصف پنڈلیوں تک ازار باندھتے تھے، اور فرمایا کہ ہاکذا کانت عزرت صاحبی، کہ میرے دوست کا، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں وہ ہستی جنہوں نے مجھے اپنی صحبت سے سرفراز فرمایا، ان کا ازار اس طرح سے تھا۔ تو اب راوی کہتے ہیں کہ یہاں میرے دوست سے مراد کون ہے؟ یعنی
النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. حذیفہ بن یمان صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ علامات قیامت کی روایات کو بیان کیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تمام منافقین کے نام بھی بتا دیے تھے. اور جب ہم نے علامات قیامت پر دروس دیے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ بار بار ان کا نام حدیث کی کتابوں میں آتا رہا. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پنڈلی کے پٹھوں کو پکڑا، یا اپنی پنڈلی مبارک کے پٹھوں کو پکڑا اور فرمایا ھذا موضع الازار، فرمایا تہبند باندھنے کا مقام یہ ہے، یعنی یہاں تک تہبند ہو سکتی ہے. فإن أبيت فأسفل، اور اگر تم انکار کرو تو اس سے نیچے. فإن أبيت، اور اگر تم انکار کرو فلا حق للإزار في الكعبين، تو ازار کا حق نہیں ہے ٹخنوں میں، یعنی جو تہبند باندھا جاتا ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. بعض روایات میں ہے کہ ما اسفل من الكعبين من الازار في النار، کہ ٹخنوں سے نیچے جو تہبند ہوگا وہ جہنم کی آگ میں ہے. اب بعض روایات میں اس بات کا بھی ذکر ملتا ہے کہ امام نووی نے فرمایا کہ القدر المستحب فیما ینزل الیہ طرف الازار هو نصف الساق، تو تہبند باندھنے میں جو مستحب ہے وہ یہ ہے کہ نصف پنڈلی تک باندھا جائے. عجیب و غریب بات ہے کہ آج کل اس طرح کا کپڑا لڑکیاں پہن رہی ہیں. ویسٹ میں عورتیں اس طرح کا لباس پہنتی ہیں اور اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے، اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، اور وہ ایک ازار کی مانند کپڑا اس طرح سے پہن لیا جاتا ہے، جبکہ عورت کو ایسا لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے. تو مرد کے لیے جو مستحب ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ ازار پہنے، تہبند پہنے، تو ازار کا کنارہ نصف پنڈلیوں تک ہو. والجائز بلا کراہا ما تحتہ الی الکعبین، اور اگر آپ اس کے نیچے تک لائیں تو بلا کراہت ٹخنوں تک جائز ہے. وما نزل من الکعبین فإن کان للخیلاء فممنوع منع تحریم، اور اگر ٹخنوں سے نیچے ازار کو لٹکایا جائے اور تکبر کی نیت ہو تو فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے کپڑوں کو تکبر سے لٹکائے تو وہ جہنم کی آگ میں ہے. وَإِلَّا فَمُنِعَ تَنزِيهِ، فمنع تنزیہ، تو فرماتے ہیں کہ اگر تکبر کی نیت نہیں ہے تو مکروہ تنزیہی ہے. مکروہ تنزیہی کا کیا معنی ہے؟ حرام نہیں ہے لیکن شریعت میں اسے ناپسند کیا گیا ہے. بعض روایات میں اہل علم سے یہ بات بھی مروی ہے کہ دراصل اس میں دو چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے. پہلی بات یہ کہ لباس میں کوئی بھی عمل تکبر کی نیت سے نہ ہو. نمبر دو، جب آپ لباس پہنیں اور بالخصوص تہبند باندھیں تو اس میں یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہے کہ جو مستحب ہے وہ نصف پنڈلیوں تک، زیادہ سے زیادہ ٹخنوں تک، ٹخنوں سے نیچے تکبر کے لیے ہو تو حرام، اور اگر تکبر کے لیے نہ ہو تو مکروہ تنزیہی. ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات ایک زمانے کا عرف بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک خاص قسم کا لباس پہنا ہوا ہے،
عرف میں وہ لباس ٹخنوں سے نیچے تک پہنا جاتا ہے اور آپ کی تکبر کی نیت بھی نہیں تھی، تو اس میں بھی جواز کی ایک صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تہبند تو نیچے آ جاتا ہے، تو کیا یہ میرے لیے بھی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لست ممن یصنعہ خیلا، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو کہ جنہوں نے تکبر کی نیت سے یہ کیا ہے۔ یہ باب مکمل ہو گیا۔ بس اس بارے میں ایک بات اور کہہ دوں، ایسا لباس جو غیر مسلموں کی مذہبی علامت ہو پہننا منع ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پاپ ہے وہ ایک خاص انداز سے جبے قبے اور اس کے اوپر ایک الگ ڈیزائن کا ایک لباس پہنتا ہے۔ تو جو ریلیجیس سمبل ہے، آپ نے دیکھا کہ بدھسٹ منکس ایک خاص انداز کا لباس پہنتے ہیں، تو وہ پہننا منع ہے۔ کچھ سمبلز ہوتے ہیں جو ریلیجیس سمبلز ہوتے ہیں، جیسے سلیب ہے، منع ہے، لیکن آج کل بعض اوقات لڑکے جو ہے وہ ٹی شرٹس پہن رہے ہوتے ہیں، اس پہ سلیب کے نشان بنے ہوئے ہوتے ہیں، یا زائنزم کی ایک علامت بنی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ شیطانی آنکھ کا پہننا یا ڈیوڈ اسٹار تو یہ کوئی فیشن ہے، تو منع ہے کہ مذہبی علامت نہ پہنی جائے۔ مرد عورتوں کا لباس نہیں پہنیں گے، عورتیں مردوں کا لباس نہیں پہنیں گی۔ آج کل ایک اور بات ہو گئی ہے، لڑکے کانوں میں بندے پہن کے گھوم رہے ہیں جی، تو یہ بندے پہننا لڑکوں کے لیے نہیں ہے۔ تو مرد انگوٹھی پہن سکتا ہے، اور انگوٹھی پر ہم بہت تفصیلی درس ہم گزشتہ نشستوں میں دے چکے ہیں، اور ہم نے عقیق پہننے کے بارے میں بھی ہم نے بات کی۔ تو وہ لباس جو غیر مسلموں کی مذہبی علامت نہ ہو، مرد عورتوں کا لباس نہ پہنے، عورتیں مردوں کا لباس نہ پہنیں۔ وہ لباس آپ کو سردی، گرمی، خزاں، بہار کے اثرات سے بچاتا ہو اور آپ پر اچھا بھی لگتا ہو، اور سب سے اہم بات، سطر کو ڈھانکتا ہو۔ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت، گھٹنے شامل ہیں، یہ سطر ہے۔ اگر ناف نظر آئے گی تو حرام ہے، گھٹنے نظر آئیں گے تو حرام ہے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات لوگ شارٹس پہن کر گھوم رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے لگ رہے ہیں، اور بعض لوگ اپنے گھروں میں بھی نعوذ باللہ اپنی فیملی کے سامنے شارٹس پہن کر گھومتے ہیں۔ یہ انتہائی آداب کے خلاف ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الفخذ من العورہ، کہ ران تو شرمگاہ کا حصہ ہے۔ تو لہٰذا وہ تمام کھیل جن میں اس طرح سے انسان کا جسم ظاہر ہوتا ہو، ضروری یہ ہے کہ جسم کو ڈھانپ لیا جائے، اور اگر کوئی کھیل ایسا ہے جس میں اس طرح جسم کو ظاہر کیا جاتا ہے تو دوسروں کے سطر کو دیکھنا ناجائز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ آنے والی نشست میں انشاءاللہ ہم شمائل میں سے اگلا باب پڑھیں گے اور سورۃ الفرقان کی اگلی آیات پڑھیں گے۔ میری گزارش ہے کہ آپ اپنے دوست احباب کو دعوت دے کر ساتھ لایا کریں، تاکہ جو بری صحبتوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں ان کو چھوڑیں، اچھی صحبتوں کو اختیار کریں۔